بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہ اپنے والد ماجد کے جانشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی علم و نبوت سے نوازا اور عظیم الشان سلطنت کا حاکم بنایا۔ جنوں انسان، شیاطین، پرندوں، ہوا وغیرہ سب پر آپ کی حکومت تھی اور سب کی زبانوں کا آپ علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا تھا۔ آپ پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، جنات آپ کے حکم سے امارات بناتے، سمندر سے موتی نکال کر لاتے اور ہر وقت دست بستہ آپ کے دربار میں کھڑے رہتے۔ چونکہ ہوا بھی آپ کے تابع تھی، لہٰذا آپ کا لکڑی سے بنا ایک بہت بڑا تخت ہوا میں اڑتا رہتا اور صبح سے شام تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جنوں انس، جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ اس نے پوچھا، ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ پوچھا گیا، تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا دیکھے۔ وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے، جواہرات اور لال و زمرد جڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاس تمام شاہی سامان، آرائش و نمائش موجود ہیں۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، یا میرا یہ خط لے جا اور میرے اس خط کو اس کے پاس ڈال دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھتا رہ کہ وہ کیا گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو مخاطب کر کے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ عزت والا خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور اگر تم اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے ہو تو فوراً میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی اور انہیں شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانا تھا۔ یہ ہدہد وہاں گیا، بلقیس اپنے محل میں تھی۔ پرندے نے یہ خط لے جا کر اس کی گود میں ڈال دیا۔ وہ ملکہ ڈر گئی اور اپنے اوپر کپڑے ڈالے اور اپنے تخت کو باہر نکالنے کا حکم دیا۔ باہر آ کر تخت پر بیٹھ گئی اور قوم کو بلا کر ان سے کہا، اے اہل دربار، تم مجھے میرے اس معاملے میں مشورہ دو۔ میں اس وقت تک کسی بات کا قطعی فیصلہ نہیں کیا کرتی جب تک تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو۔ اہل دربار نے کہا، ہم پورے طاقتور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم کا اختیار آپ کو حاصل ہے، سو اب آپ دیکھ لیں جو حکم آپ کو دینا ہے۔ بلقیس کہنے لگی، بادشاہ جب کسی بستی میں فاتحانہ داخل ہوا کرتے ہیں تو وہاں کے عزت دار باشندوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں فی الحال ان لوگوں کے پاس کچھ تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے فرستادے کیا پیغام لے کر واپس آتے ہیں۔ جب ہدیہ لے کر جانے والا سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو سلیمان نے فرمایا، کیا تم لوگ مال و دولت سے میری امداد کرنا چاہتے ہو؟ بس اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ عطا کر رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم کو دیا ہے۔ اے الجی، تو انہیں اہل سبا کی طرف واپس لے جا۔ اب ہم ان پر ایسا لشکر لے کر پہنچتے ہیں کہ جس کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم ان کو شہر سبا سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل اور محکوم ہو جائیں گے۔ شداد بن الحد سے مروی ہے کہ بلقیس 300 سرداروں کو لے کر سلیمان علیہ السلام کی طرف آئی اور ہر سردار کے ساتھ 1000 آدمی تھے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ سلیمان باروب آدمی تھے۔ جب تک آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کیا جاتا آپ خود اس کے بارے میں نہ بولتے۔ اس روز آپ گھر سے نکل کر تخت پر بیٹھے تو سامنے دھول دکھائی دی۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حاضرین نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ بلقیس اور اس کا لشکر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ وہ یہاں تک آ گئی۔ سلیمان اپنے لشکروں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے اہل دربار،
کیا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرے متی ہو کر میرے پاس آئیں بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا کہ اس سے قبل کہ آپ اس مجلس سے اٹھیں میں اس تخت کو آپ کے پاس لاؤں گا۔ یہ مجلس دوپہر کے وقت ختم ہوتی تھی۔ سلیمان نے فرمایا کہ کیا کوئی اور ہے جو اس سے جلدی بلقیس کا تخت لا دے؟ تو ایک شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے عرض کیا کہ میں اس تخت کو آپ کی خدمت میں آپ کی پلکیں جھپکنے سے پہلے یعنی چشمِ زدن میں حاضر کیا دیتا ہوں۔ سلیمان نے نگاہیں ہٹائیں اور پھر ادھر دیکھا تو سامنے تخت تھا۔ جب حضرت سلیمان نے تخت کو اپنے سامنے روبرو دیکھا تو فرمایا یہ بھی میرے پروردگار کا ایک فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ پھر اس تخت میں تھوڑا سا رد و بدل کر کے اسے بلقیس کے لیے رکھ دیا گیا۔ جب وہ آئی تو سلیمان کی جانب بیٹھ گئی۔ اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے دیکھا اور کہا گویا ہو بہو وہی ہے۔ پھر کہنے لگی کہ میں اپنے تخت کو کئی قلعوں کے اندر چھوڑ کر آئی ہوں اور ان قلعوں کے اندر بہت بڑی فوج ان کو گھیرے ہوئے ہے، تو سلیمان اس تخت کو کیسے لے آئے؟ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملکہ بلقیس نے کہا کہ ہم لوگوں کو تو اس واقعہ سے پہلے ہی آپ کی نبوت کی تحقیق ہو چکی ہے اور ہم اسی وقت سے دل سے متی ہو چکے ہیں، اور اس کو ایمان لانے سے غیر اللہ کی عبادت نے جس کی اس کو عادت تھی روک رکھا تھا، اور وہ عادت اس لیے پڑ گئی تھی کہ وہ کافر قوم میں سے تھی۔ پھر ملکہ بلقیس نے کہا کہ میں اب آپ سے چند سوالات کرتی ہوں، آپ مجھے ان کا جواب دیں۔ حضرت سلیمان نے فرمایا پوچھو۔ بلقیس نے کہا مجھے ایسے بہتے پانی کے بارے میں بتاؤ جو نہ آسمان میں ہے اور نہ زمین میں۔ سلیمان کو جب کسی چیز کا علم نہ ہوتا تو آپ انسانوں سے سوالات کرتے، اگر انہیں معلوم نہ ہوتا تو پھر جنات سے پوچھ لیتے، اور اگر انہیں بھی معلوم نہ ہوتا تو سرکش جنات سے پوچھتے۔ اس مرتبہ بھی تینوں سے سوال کیا تو سرکش جنات نے کہا اے اللہ کے رسول یہ سوال بہت آسان ہے، آپ گھوڑے کو چلائیں، اس کے پسینے سے برتن بھر جائے گا۔ یہ سن کر سلیمان نے بلقیس سے کہا کہ اس بہتے پانی سے مراد گھوڑے کا پسینہ ہے۔ بلقیس بولی آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد ایک اور سوال کیا تو اس کا جواب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دے دیا۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے آپ علیہ السلام نے جنوں کو ایسے محل کی تعمیر کا حکم دے چکے تھے جو صرف شیشے اور کانچ کا تھا، اور کہا کہ بلقیس اس سے گزر کر میرے پاس آئے گی، اور تاریخ تبری کی روایت کے مطابق ملکہ بلقیس کے پنڈلی کے بال بڑے تھے، تو سرکش شیاطین نے کہا کہ اس کے لیے بلند محل تعمیر کرو تاکہ سلیمان علیہ السلام اس کے بال دیکھ لے اور اس سے نکاح نہ کرے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے لیے ایسا ہی محل تعمیر کروایا اور اس پر مزید شیشہ چڑھوایا تو وہ پانی کی طرح محسوس ہو رہا تھا، اور اس کی تہ میں سمندری مخلوق بھی چھوڑ دی۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلقیس کو بلاؤ۔ بلقیس کو کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ۔ جب وہ آگے بڑھے تو نیچے سمندری مخلوق اور شیشے کے فرش کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگی کہ یہ تو پانی ہے۔ چنانچہ وہ جب داخل ہوئی تو اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں، اس کی پنڈلیوں کے بال ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دیکھا تو اس سے نگاہ پھیر کر اسے آواز دی کہ یہ ایک محل ہے جس میں شیشے چڑھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر بلقیس کہنے لگی اے میرے پروردگار میں اپنی جان پر ظلم کرتی رہی اور میں سلیمان کے ساتھ ہو کر اللہ رب العالمین پر ایمان لائی ہوں۔ سلیمان نے انسانوں کو بلا کر کہا پنڈلی کے یہ بال بہت برے لگتے ہیں، یہ کس طرح دور ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ استرے کے ذریعے سے۔ آپ نے فرمایا کہ استرا تو عورت کی پنڈلیاں کاٹ دے گا۔ پھر آپ نے جنوں سے سوال کیا، انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر سرکش شیاطین سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ استرا کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ استرا تو عورت کی پنڈلیاں کاٹ دے گا۔ پھر غور کر کے چونا تیار کیا گیا
اور اس سے پنڈلیاں صاف کی گئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس موقع پر چونا استعمال کیا گیا۔ پھر بلقیس نے اسلام قبول کیا اور پختہ اسلام اختیار کیا۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اپنی قوم میں سے کسی آدمی کو منتخب کر لو، میں اس سے تمہارا نکاح کر دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، مجھ جیسی عورتیں تو بڑے مردوں سے نکاح کرتی ہیں، جبکہ میری برادری میں کوئی شخص بادشاہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام بھی اس کی رعایت کرے گا، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے حلال کیا ہے اسے حرام رکھنا مناسب نہیں۔ بلکہ اس نے کہا، اگر آپ میرا نکاح کرنا ہی چاہتے ہیں تو ہمدان کے بادشاہ زوتبہ سے کر دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے ہمدان کے بادشاہ سے نکاح کر دیا اور اسے یمن بھیج دیا۔